السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں بلال ساجد اور ہم بات کریں گے فواد چودھری صاحب کی جانب سے دیے جانے والے حالیہ انٹرویو کے بارے میں۔ یہ انٹرویو اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف کے نمائندے کی حیثیت سے آج تک جتنے بھی انٹرویو دیے ہیں یہ ان سے بالکل مختلف ہے۔ فواد چودھری نے یہ گفتگو سہیل وڑائچ صاحب کے ساتھ وائس آف امریکہ کے ایک پروگرام کے لیے کی۔ جس طرح شاہد آفریدی کے بارے میں آپ آخری وقت تک گیس نہیں کر سکتے کہ وہ کون سی ٹیم کی جانب سے کھیل رہے ہیں، اسی طرح فواد چودھری کے اس انٹرویو کو سن کے آپ نہیں بتا سکتے کہ یہ تحریک انصاف کی نمائندگی ہو رہی ہے یا کسی دوسرے کے نمائندے کی حیثیت سے تحریک انصاف کو میسج کنوے کیا جا رہا ہے۔ اس گفتگو میں فواد چودھری صاحب نے بہت دلچسپ باتیں کی، ہم ایک ایک کر کے ان کا تجزیہ بھی کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کون سی بات کس کو کی جا رہی ہے۔ اس انٹرویو میں سب سے پہلی بات جہانگیر ترین، اسد عمر اور شاہ محمود قریشی صاحب کے درمیان لڑی جانے والی اس جنگ کی بابت ہے جو پارٹی کے اندرونی اختلافات کی کہانی بیان کرتی ہے، اور اس حوالے سے فواد چودھری نے انکشاف یہ کیا کہ اسد عمر صاحب کو وزارت سے ہٹوانے کا فیصلہ جہانگیر ترین صاحب نے کیا تھا، اور پھر جب اسد عمر صاحب واپس آئے تو انہوں نے مختلف لوگوں کے ساتھ مل کے جہانگیر ترین صاحب کو آؤٹ کر دیا۔ یہ جو پوری گفتگو ہے اس کو اینالائز کرنا چاہیے کہ ہمارے ایماندار اور دیانتدار جناب عمران خان صاحب کس طرح سے ٹیم کو چلا رہے ہیں۔ ٹیم بلڈنگ کے حوالے سے الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کے لونڈے لپاڑے اور ان کے لیڈران ہمیں یہ بتاتے تھے کہ اگر اوپر بیٹھا ہوا لیڈر اچھا ہو تو نیچے کے کارکنوں کو اور رہنماؤں کو یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ پارٹی پالیسی کے خلاف جائیں، کسی قسم کی کرپشن کریں یا صراط مستقیم سے روگردانی کریں۔ لیکن فواد چودھری صاحب نے اس کا جواب دیتے ہوئے بڑا ذومانی فکرہ کہا۔ جب سہیل وڑائچ نے ان سے پوچھا کہ کیا عمران خان کو ٹیم اچھی نہیں ملی، فواد چودھری نے کہا ٹیم بھی تو لیڈر نے خود سلیکٹ کرنی ہوتی ہے۔ تو اس فکرے پہ غور کرنا چاہیے کہ فواد چودھری صاحب یہ بات کس کو کہہ رہے ہیں اور کس کو سنا رہے ہیں۔ لیکن ان تمام سیاسی باتوں کے علاوہ سسٹم کے حوالے سے جو دو سب سے اہم اور سب سے خطرناک باتیں فواد چودھری صاحب نے کی، ان میں سے ایک عوامی بالادستی اور سیاستدانوں کے کردار کے حوالے سے ہے۔ سچی بات پوچھیں تو مجھے حیرت بالکل نہیں ہوئی، لیکن مجھے افسوس ہوا کہ فواد چودھری نے وہ دلیل دی ہے جو پچھلے 70 سالوں سے ہر قسم کے مارشل لا، ہر قسم کی ڈکٹیٹرشپ اور ہر قسم کی فوجی مداخلت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ فواد چودھری صاحب نے کہا ان سیاستدانوں کے ساتھ یہاں پہ عوامی بالادستی کا خواب نہیں دیکھا جا سکتا۔ بنیادی طور پہ انہوں نے قابلیت کو کوسچن کیا۔ کس کی قابلیت کو؟ اس کلاس کی قابلیت کو جس میں خود فواد چودھری صاحب بیٹھے ہیں، ان لوگوں کی قابلیت کو، اس قبیلے کی قابلیت کو جس میں خود فواد چودھری صاحب شامل ہیں۔ اور اگر آپ صرف فواد چودھری صاحب کو دیکھیں تو پھر ان کا سوال جائز ہے، پھر ان کے سوال پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن مجھے یہ کہنے دیجئے کہ مملکت خداداد نے ایک سے بڑھ کر ایک زیرک، معاملہ فہم اور سیانہ سیاستدان دیکھا ہے۔ یہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو بھی گزرے ہیں، یہاں پہ پروفیسر غفور بھی گزرے ہیں، یہاں پہ نوابزادہ نصر اللہ خان جیسے لوگ بھی گزرے ہیں، اور خود آج کی اس پارلیمنٹ میں، آج کے ایوانوں میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا تمام مکاتب فکر میں، تمام سیاسی جماعتوں میں اکراس دا بورڈ احترام کیا جاتا ہے، ان کا ادب کیا جاتا ہے، انہیں ویٹ دیا جاتا ہے۔ تو سیاستدانوں میں بڑے ہیرے اور بڑے نایاب قسم کے لوگ موجود ہیں۔ جو سیاستدانوں کی کھیپ فواد چودھری، مراد سعید، طلال چودھری، شیخ رشید اور ان جیسے دوسرے کرداروں سے تیار ہوئی ہے، سچی بات یہ ہے کہ یہ ساری فوجی گملے میں لگنے والی نرسریاں ہیں۔ تو جب ہماری عسکری اسٹیبلشمنٹ نے پولیٹیکل لیڈرشپ کو آرگینیکلی گرو نہیں ہونے دیا، ان کے راستے کی دیوار بنے،
ان کو ریپلیس کرنے کے لیے دوسرے آپشنز انٹروڈیوس کرائے، فوجی گملوں میں نرسریاں لگائیں، تو اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ ہمارے سیاستدانوں میں نوابزادہ نصر اللہ خان اور پروفیسر غفور جیسے لوگوں کی بجائے شیخ رشید اور فواد چودھری جیسے لوگوں نے آنا تھا، اور وہی لوگ ہیں جو ہمارے ایوان کا چہرہ بن چکے ہیں۔ تو اس لیے عوام کے حق انتخاب اور حق حکمرانی پہ ڈاکہ مارنے کے لیے سیاستدانوں کی کم فہمی اور سیاستدانوں کے گرتے ہوئے معیار کو دلیل نہ بنایا جائے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے عسکری ادارے سیاسی معاملات میں مداخلت کرنا چھوڑیں، آرگینیکلی چیزوں کو آگے جانے دیں۔ 10 سال، 15 سال، 20 سال، 50 سال بعد ہمارے پاس بھی اس طرح کی سیاسی قیادت موجود ہوگی جس طرح ڈیولپڈ کنٹریز میں آج کے دنوں میں موجود ہے۔ بلکہ یہاں اس بات پہ ایمفیسائز کرنا بھی ضروری ہے کہ ہمارے سیاستدان چاہے جتنے گئے گزرے ہوں، انہوں نے بگڑتے ہوئے حالات کو سنبھالا دیا ہے، اور اگر کنٹینیوسلی ایک ڈیموکریٹک پروسیس چلتا رہے تو ہمارے پاس پڑوسی ملک کی اگزامپل موجود ہے۔ وہاں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کردار محدود ہے، وہ اپنی بیرکوں میں رہتے ہیں، 70 سالوں میں ایک دفعہ مارشل لا نہیں لگا، اور آج بھارت کس جگہ کھڑا ہے اور ہم کس جگہ کھڑے ہیں یہ سمجھنے کے لیے مطالعہ پاکستان اور ARY کے علاوہ کچھ پڑھنا یا سننا پڑتا ہے۔ فواد چودھری صاحب کے اس 20-25 منٹ کے انٹرویو میں 3 یا 4 مختلف جگہوں پہ 18ویں ترمیم کا ذکر ہوا، اور اس پوری گفتگو کو اگر آپ الفاظ کی بجائے بین السطور پڑھنا شروع کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مملکت خدا داد کے مالکان 18ویں ترمیم سے کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہیں، اور چیزیں جس طرف موو کر رہی ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کچھ بڑے فیصلے ہونے والے ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ فواد چودھری صاحب نے یہ انٹرویو میرے اور آپ کے لیے نہیں دیا، بلکہ اس انٹرویو کی ٹارگٹ آڈینس بنی گالہ شریف میں رہتی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ فواد چودھری کے ذریعے بنی گالہ کی ٹارگٹ آڈینس کو اپنا پیغام پہنچانا چاہتے تھے یا کچھ انفارمیشن پبلک ڈومین میں دینا چاہتے تھے، بہت جلد ہمارے خان صاحب کو ان کی حقیقت کا ادراک ہوگا، اور انہیں یہ اندازہ ہوگا کہ اس ملک کے مسائل کی اصل وجہ کہیں اور ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان کو جلد از جلد اس حقیقت سے روشناس کرائے۔ آپ فواد چودھری کے انٹرویو کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں ضرور بتائیے۔ بہت شکریہ۔